السلام علیکم۔ آج ہمارا ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے رموز اوقاف۔ یہ سیکنڈ ایئر انٹر سیکنڈ ایئر کے کویسچن نمبر 1 کے 5 MCQs آتے ہیں، تو اس کے پہلے ہم وضاحت کرتے ہیں کہ کون کون سے رموز اوقاف ہیں جو استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے رموز اوقاف ہے کیا چیز؟ رموز لفظ رمز کی جمع ہے۔ رمز کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، چھپی بات۔ اوقاف وقفہ کی جمع رکنا، ٹھہرنا، یعنی رکنے اور ٹھہرنے میں کیا اشارہ ہے یا رکنے اور ٹھہرنے میں کیا چھپی ہوئی بات ہے، یہ اس کو کہتے ہیں یا اشاروں اور چیزوں پہ رکنا۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ سب سے پہلے ہم آتے ہیں، یہ اس کا پہلا جو ہے وہ ہے سکتہ۔ سکتہ انگریزی میں اسے کوما کہتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے، اردو میں، انگریزی میں اس کی علامت نیچے کی طرف ہوتی ہے۔ یہ سب سے چھوٹا وقفہ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے کئی جگہ پہ یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن جو زیادہ اہم ہیں وہ آپ کے استعمال ہوتے ہیں جو پیپر میں آتا ہے، وہ ہے کہ چھوٹے، سب سے پہلے کہ دو ایک جیسے الفاظ ہوں تو ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ ایک جیسے الفاظ کو علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً علی، احمد، اکرم اور فہیم دوست ہیں۔ علی سکتہ، احمد سکتہ، اکرم سکتہ اور فہیم دوست ہیں۔ دوسرا اس کا جو ہے چھوٹے چھوٹے جملوں کو علیحدہ کرنے کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں کو علیحدہ کرنے کے لیے، مثلاً میں صبح 5 بجے اٹھا، وضو کیا، نماز ادا کی، ناشتہ کیا اور کالج چلا گیا۔ کیسے ہوگا؟ میں صبح 5 بجے اٹھا، سکتہ، وضو کیا، سکتہ، نماز ادا کی، سکتہ، ناشتہ کیا اور کالج چلا گیا۔ یہاں پہ یہ تمام ایک جو اہم چیز ہے جو دوسرے میں آتی ہے وہ ہے وقفہ۔ وقفہ جو ہے وہ سکتے سے بڑی علامت ہے، زیادہ دیر ٹھہرنا ہوتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے، یہ ایک نیچے ڈاٹ ہے، اس کے اوپر سکتے کی علامت ہے۔ یہ ایسی جگہ ہوتی ہے، یہ ایسا مطلب کہ وقفہ ہے جہاں پہ رکتا ہے، جہاں پہ وقفے سکتے سے زیادہ کے لیے رکنا ہو۔ تو یہ ایک بڑا جملہ جو ہوتا ہے اس کے درمیان اس کو علیحدہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو خاص طور پہ آپ کے استعمال ہوتا ہے، یعنی مخلوط جملوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے۔ مثلاً دودھ ایک مکمل غذا ہے، وقفہ، یہ میٹھا ہوتا ہے، وقفہ، بچے اسے شوق سے پیتے ہیں اور یہ کیلشیم کی کمی کو دور کرتا ہے۔ اب ایک چیز کا فرق یاد رکھنا ہے، ہم نے یہاں پہ بھی بات ایسی کی تھی، میں صبح سویرے اٹھا، سکتہ، وضو کیا، سکتہ، نماز ادا کی، سکتہ، ناشتہ کیا اور کالج چلا گیا۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ پہلے والے میں جب یہاں پہ لفظ استعمال کیا میں فاعل کام کرنے والا، اور یہاں پہ جس کی بات ہو رہی ہے چیز کی وہ دودھ ہے۔ اب دیکھیں دودھ ایک مکمل غذا ہے، وقفہ،
یہ میٹھا ہوتا ہے. اب یہاں پہ یہ جو لفظ آیا ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ دودھ کے لیے. بچے اسے شوق سے پیتے ہیں، اسے استعمال ہوا دودھ کے لیے. یعنی یہ دودھ لفظ کا جو ضمیر ہے وہ بار بار آ رہا ہے، جسے پروناؤن کہتے ہیں، وہ بار بار آ رہا ہے. اگر یہ بار بار استعمال ہو یعنی مکمل جملہ ہو تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ وقفہ استعمال کیا جاتا ہے. بعض صورت دیگر سکتہ. اگر اس کو یوں لکھیں، دودھ ایک مکمل غذا ہے، میٹھا ہوتا ہے، بچے شوق سے پیتے ہیں اور یہ کیلشیم کی کمی پوری کرتا ہے. پھر اس کے درمیان کیا آئے گا؟ وقفہ سکتہ آئے گا. اگر جملے مکمل ہیں، دیکھیں دودھ ایک مکمل غذا ہے، ایک جملہ مکمل ہے، یہ میٹھا ہوتا ہے، یہ مکمل جملہ ہے، ان کے درمیان کا آئے گا؟ وقفہ آئے گا. اگر یوں ہو، دودھ ایک مکمل غذا ہے، میٹھا ہوتا ہے، یہ میٹھا ہوتا ہے کی جگہ خالی میٹھا ہوتا ہے، تو پھر درمیان میں سکتہ آئے گا. ان دونوں میں فرق یاد رکھیے گا. تیسری جو چیز ہے وہ ہے رابطہ. رابطے کی جو علامت ہے وہ ہے یہ، جسے انگریزی میں کالن سائن کہتے ہوتے ہیں. یہ رابطے کی علامت سکتے اور وقفے سے زیادہ ٹھہرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. عام طور پہ جو یہ استعمال ہوتی ہے وہ بات اور بات کرنے والے کے درمیان، بات اور بات کرنے والے کے درمیان. مثلا قائد اعظم نے فرمایا، رابطے کی علامت کام کام کام. کسی نے سچ کہا ہے، رابطے کی علامت اتفاق میں برکت ہے. احمد، رابطے کی علامت السلام علیکم. یعنی بات اور بات کرنے والے کے درمیان. چوتھا ختمہ. یہ سب سے بڑی علامت ہے. یہ اردو میں لائن ہوتی ہے چھوٹی سی، انگریزی میں اسے نقطہ ڈاٹ لگایا جاتا ہے. یہ مکمل وقفے کی علامت ہے. یہاں پہ جملہ یا بات مکمل ہو جاتی ہے. جیسے زندگی اللہ کی نعمت ہے، ختمہ. دودھ ایک مکمل غذا ہے، ختمہ. نعیم طاقتور، دلیر اور بہادر لڑکا ہے، ختمہ. تو یہ اینڈ کے اوپر جملے کے آخر میں لگایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو یہ لکھا جاتا ہے، یہ مختلف جو مخففات ہوتے ہیں. پہلا ہے جملے کے آخر میں، دوسرا جو مخففات ہوتے ہیں جیسے بی اے، ایم اے، ایل ایل بی، ایف اے، اس کے درمیان بھی یہ علامت لگائی جاتی ہے. اس کے علاوہ عام طور پہ جو سرکاری یا نیم سرکاری اداروں میں وہ جو مراسلہ نمبر یا خط کا نمبر ہوتا ہے اس میں اسی طرح لگایا جاتا ہے درمیان میں، جیسے 573 68، یا جیسے آپ کا آئی ڈی کارڈ میں نمبر ہے 35 یہ ختمے کی علامتیں ڈلی ہوئی ہیں. اس کے بعد جو آگے آتا ہے پانچواں، وہ ہے تفصیلیہ. تفصیلی کی علامت یہ ہے، تفصیلیہ اس بات کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، کسی بات کی تفصیل بیان کرنے کے لیے. جیسے پاکستان کے مندرجہ ذیل صوبے ہیں پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان. سیالکوٹ کی مشہور چیزیں یہ ہیں: کھیل کا سامان، لکڑی کا سامان، سرجری کا سامان. تو یوں کسی بات کی تفصیل بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 6 سوالیہ.
اس کی علامت یہ ہے، یہ سوال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس میں لفظ کب، کیا، کیوں، کیسے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں جملے میں۔ آپ کب جائیں گے، آپ کیا کھانا پسند فرمائیں گے، کیا یہ کتاب آپ نے پڑھی ہے۔ بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ سیدھا سے ایک جملہ لکھا ہو، آپ کھانا پسند کریں گے، اور اس کے آگے سوالیہ علامت ہوتی ہے، وہ صرف بتانے کے لیے کہ یہاں پہ یہ سادہ جملہ سوال کے معنوں میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور بولنے والے کا جو انداز ہے وہ بتا دے گا کہ یہ سوال ہے یا یہ جواب ہے، سیدھا سے انفارمیشن کا معلوماتی جملہ ہے۔ نمبر 7 آتا ہے نجائیہ اور فجائیہ۔ علامت اس کی ایک ہی ہے دونوں کی۔ ندا ہوتا ہے پکارنے کے لیے، آواز دینے کے لیے، پکارنے کے لیے، آواز دینے کے لیے، اور یہ ہوتا ہے جذبات کے اظہار کے لیے۔ جب کسی کو پکارا جاتا ہے، ارے احمد، بات سنو، احمد کے بعد ڈالیں گے، محترم حضرات، ندائی علامت، میں آپ کے سامنے تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ یا جذبات کے اظہار کے لیے، آہا ہم میچ جیت گئے، آہا کے بعد افسوس، تم کیسی بات کر رہے ہو۔ آگے آتا ہے 8واں واوین۔ واوین جسے انگریزی میں ہم بریکٹ کہتے ہیں۔ واوین کیا ہوتا ہے، سوری، یہ ایسے ہی ہوتا ہے ادھر سے، جسے انورٹڈ کاماس کہا جاتا ہے۔ اس کا وہ شکل یاد رکھیے گا کہ انگریزی میں یہ دونوں نیچے کی طرف ہوتے ہیں، اردو میں یہ دوسری سائڈ اوپر کی طرف ہوتی ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ کسی کا قول، اقتباس، بات کو نقل کرنا ہو، جیسے اس نے کہا، انورٹڈ کاماز میں یعنی واوین میں لکھیں گے، میں آج نہیں آ سکتا۔ بزرگ کہتے ہیں، آگے واوین میں لکھیں گے، محنت میں عظمت ہے۔ اگلا 9واں ہے خط۔ خط کی علامت یہ ڈیش بھی کہتے ہوتے ہیں انگریزی میں۔ 10واں ہے کوسین، جسے ہم بریکٹ کہتے ہیں۔ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، جملہ معترضہ کو، جملہ معترضہ کو باقی بات سے علیحدہ کرنے کے لیے۔ مثلا میرا قلم جو میرے دوست نے دیا تھا، یہ کوسین یا خط کے درمیان لکھا جائے گا، کھو گیا۔ قائد اعظم بریکٹ میں یعنی کوسین میں یا خط کے درمیان، بانی پاکستان 1948 میں فوت ہوئے۔ تو یہ جو ایک اضافی چیز خط کے اندر آتی ہے، وہ اس کے علاوہ اس میں کہ مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے اور اس کی تفصیل اینڈ پہ دے دیتے ہیں، مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے، مثلا اچھا موسم، مناسب پانی، زرخیز مٹی، کھاد، خط کی علامت اچھی فصل کے لیے ضروری ہے۔ یہاں پہ یہ کوسین سے تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے، باقی جو پہلا یہ ہے جملہ معترضہ کے لیے، وہ کوسین کے اندر۔ جملہ معترضہ کون سا ہوتا ہے؟ ایسا جملہ جس کا اصل جملے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ اضافی معلومات کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے 11واں علامت حذف۔ علامت حذف، یہ ایسے کر کے کوئی لفظ چھوٹ جائے، یہ علامت حذف یہ ڈاٹس کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ تحریر میں 2 جگہ پہ آتا ہے کہ جب کسی کو ڈرانا یا دھمکانا ہو، اسے آتا ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ، آگے علامت یعنی وہ بات
جو بتائی نہیں جا سکتی، کہی نہیں جا سکتی، اگلا بندہ خود اس کو سمجھ جائے۔ اور بعض دفعہ یوں کرتے ہیں کہ طویل عبارت ہو تو اس کے درمیان سے ہم نے نہ لکھنا ہو تو پہلے 2-3 الفاظ لکھ کے علامت حذف لگا کے اور آخری 2-3 الفاظ لکھ دیتے ہیں۔ اگلا ہے 12واں علامت ترک۔ ترک علامت یہ ہوتی ہے، ترک کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی جملہ لکھتے ہوئے کوئی لفظ رہ جاتا ہے تو اس کو اس شکل میں نشان لگا کے لائن پہ اس کو اس لائن کے اوپر لکھ دیتے ہوتے ہیں۔ اب خیر مٹا کے ریموور سے مٹ جاتا ہو جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب اس کو ہاتھ سے کتابت ہوتی تھی تو تب پورا پیج لکھتے ہوئے آخری جملے میں کہیں پہ کوئی جملہ کے اندر کوئی لفظ رہ گیا ہے اور وہ دوبارہ پورا مٹانے کا کوئی نہیں تھا طریقہ کار، تو وہ یہاں پہ یہ علامت ترک استعمال کی جاتی تھی، وہ نشان لگایا جاتا تھا اور اس کو اس لائن کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا۔ آگے آتا ہے علامت حاشیہ۔ علامت حاشیہ، یہ جو علامت حاشیہ ہے یہ اس شکل میں جیسے شعر کی علامت ہوتی ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بات کرتے ہوئے تفصیل اس کی بتانی مقصود ہو لیکن اس تفصیل کو اس جملے کے اندر نہ لکھا جا سکتا ہو، جیسے ہم نے یہاں پہ قوسین میں لکھا تھا یا خط کے درمیان لکھا تھا، وہ ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا تھا، احمد جو میرے بھائی کا دوست ہے کل مجھے بازار میں ملا۔ اب احمد کی وضاحت کیا ہو رہی ہے کہ احمد کون ہے؟ جو میرے بھائی کا دوست ہے۔ لیکن اگر احمد کے بارے میں ڈیٹیل کچھ اور بتانی ہو یا کوئی اور تشریح طلب امور ہو اس میں، تو اسے پھر کیا کرتے ہیں کہ پیج کے نیچے ایسے لائن لگا کے تو وہاں پہ اس کو لکھا جاتا ہے۔ یہ حاشیے دیے جاتے ہیں 1 2 3، یہاں پہ نمبرنگ کر دی جاتی ہے اور اس کے مطابق اس کی ڈیٹیل یہاں پہ لکھی جاتی ہے۔ تو یہ تھے آپ لوگوں کے، اچھا ایک چیز رہ گیا، یہ علامت تخلص۔ تخلص کی علامت جو ہے یہ وہ جو عام طور پہ شاعر حضرات اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہوتے ہیں، اپنے نام کے اوپر لگاتے ہیں، اس کو تخلص کی علامت کہتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے کچھ رموز اوقاف تھے۔ عام طور پہ جو آپ کے سوال آتے ہیں وہ اسی میں سے ہی گھما پھرا کے وہ دیتا ہوتا ہے مختلف حوالوں سے۔ اس میں جو ایک اہم چیز جو آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے کہ وہ علامتوں کو ضرور پوچھتا ہے۔ 1-2 سوال ایسے ضرور ہوتے ہیں اس میں ایم سی کیوز میں، وہ پوچھے چیز کا نام پوچھے، تفصیلیہ کی علامت کیا، نیچے 3 علامت 4 علامتیں دے دے گا، یا یہ علامت دے کے پوچھے گا یہ کس چیز کی علامت ہے۔ تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے علامتوں کو بھی یاد کرنا ہے ناموں کے ساتھ ساتھ۔ اللہ حافظ۔